السلام علیکم دوستو، یہ کہانی لاہور کے ایک گاؤں کی ہے۔ وہاں ایک عمارت تھی۔ آج کی تاریخ میں یہ عمارت مخدوش ہو چکی ہے اور خالی پڑی ہے، لیکن 1950 میں اس عمارت میں سرکاری دفتر ہوا کرتے تھے۔ یہ عمارت گاؤں کے شروع میں ہی تھی اور اس کی چاروں طرف کھیت تھے۔ یہ کسی ہندو خاندان کا بنایا ہوا حویلی نما بہت بڑا گھر تھا جو قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر گئے تھے۔ جب پاکستان بنا تو اس عمارت کو سرکاری دفتر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ عمارت بہت بڑے رقبے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ چار دیواری سے جھانکتے درخت دکھائی دیتے۔ آم اور بیر کے درخت کے پاس کنواں تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے پودے لگائے ہوئے تھے۔ اس عمارت میں بہت بڑا اور بہت پرانا برگد کا درخت بھی تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ درخت 100 سال پرانا تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ درخت ہولناک لگا کرتا اور اتنا اونچا تھا کہ چار دیواری کے پار بھی دور سے دکھائی دیتا تھا۔ ایک چوکیدار کو گورنمنٹ کی طرف سے رکھا گیا تھا، لیکن اس کو آئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ رات کے وقت اس کی ہولناک چیخوں سے اہل علاقہ جاگ گئے۔ بہت سے لوگ لالٹین لیے گھروں سے نکل آئے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو اندھیرے میں درخت اور عمارت ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ چوکیدار کو ڈھونڈا گیا۔ وہ آم کے درخت پر الٹا لٹکا ہوا تھا۔ پہلے تو لوگ اس کو دیکھ کر ہی ڈر گئے۔ کچھ جیدار جوان آگے بڑھے، ان میں حیدر بھی تھا۔ اس نے چوکیدار کو اتارا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ وہ خوف سے بے ہوش تھا۔ حیدر جب اس کو اتار رہا تھا، اس کو سفید لباس میں کوئی دکھائی دیا جو سامنے برگد کے درخت پر بیٹھا اس کو گھور رہا تھا۔ حیدر ایک نڈر لڑکا تھا۔ وہ سر جھٹک کر آیت الکرسی پڑھتا چوکیدار کو اتارنے لگا۔ حیدر اور لڑکے مل کر چوکیدار کو مسجد لے گئے۔ بڑے جتنوں کے بعد چوکیدار کو ہوش آیا۔ ٹوٹی پھوٹی بات جو اس نے بتائی، اس کا یہ کہنا تھا کہ جب اندھیرا پھیل رہا تھا اس کو درخت کے پاس ایک بہت خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں سامان کی گٹھری تھی۔ میں سمجھا کوئی بھلی مانس راستہ بھول گئی ہے۔ میں نے اس کے نزدیک جا کر یہ پوچھا، بی بی کون ہو تم؟ کدھر جانا ہے؟ اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید بحری ہے۔ میں نے اس کا کندھا ہلا دیا۔ جیسے ہی اس کے کندھے کو ہاتھ لگایا، ایسا لگا انگارہ چھو لیا۔ پھر مجھے کیا ہوا پتہ نہیں، بس اتنا یاد ہے میرے چاروں طرف بھیانک چیخیں تھیں اور میں بھی چیخ رہا تھا۔ سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ چوکیدار کو امام مسجد کے پاس ہی ٹھہرایا گیا۔ اس کو بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ دوسرے دن ہی اس کو اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ وہاں آسیب ہے۔ دن دن میں تو وہاں چہل پہل پھر بھی ہوتی تھی، لیکن دل ڈلنے کے بعد ہو کا عالم ہوتا تھا۔ ویسے بھی یہ پرانے دور کی بات ہے۔ گاؤں کے لوگ چارپائیاں ڈال کر جل سو جایا کرتے تھے۔ اس چوکیدار کے جانے کے بعد فی الوقت کسی چوکیدار کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ حیدر اور کچھ لڑکے مل کر باری باری کھیتوں کی پہراداری کرتے تھے۔ نفسا نفسی کا دور تو تھا نہیں۔ مل جل کر سب ایک دوسرے کی چیزوں کا خیال رکھتے۔ آج کی رات حیدر، کریم اور افضل کی ذمہ داری تھی۔ جب یہ کھیتوں پر پہنچے تو حیدر دائیں طرف، کریم بائیں طرف اور افضل ناک کی سیدھ میں چکر لگانے لگے۔ تینوں کے پاس لالٹن تھی اور ایک ہاتھ میں لاٹھی۔ ابھی افضل تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ اس کو کسی چیز کی سرسرانے کی آواز آئی۔ اس نے بے دہانی میں جو لاٹھی ماری، وہاں ایک سانپ تھا۔ وہ سانپ اچھل کر آ گیا
اور اس نے افضل کو کاٹ لیا۔ افضل نے حیدر اور کریم کو آوازیں لگائی۔ وہ درد سے دہرا ہو رہا تھا۔ یہ دونوں زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ حیدر دل ہی دل میں قرآنی آیت پڑھتا ٹہلتا جا رہا تھا۔ جب اس نے افضل کی چیخ سنی وہ تیزی سے پلٹا۔ کریم بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ دونوں بھاگتے دوڑتے افضل کے پاس پہنچے۔ افضل پاؤں پکڑ کر تڑپ رہا تھا۔ حیدر نے اس کے پاؤں کو کندھے میں پڑے رومال سے باندھا تاکہ زہر اور نہ پھیلے۔ اس کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ کریم لالٹین اور لاٹھیاں پکڑ کر آگے آگے چل دیا۔ دونوں جلد از جلد افضل کو گاؤں کے حکیم جی کے پاس لے جانا چاہ رہے تھے۔ وہاں تک جانے میں بہت وقت لگ جانا تھا۔ وہ کھیتوں سے گزر کر اس بھوتیا عمارت کے پاس سے ہوتے ہوئے ہی گاؤں میں داخل ہو پاتے۔ حیدر کو لگ رہا تھا کہ افضل بچ نہیں پائے گا۔ افضل کے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عمارت کے پاس سے گزرنے لگے حیدر کو ایک دم خیال آیا کہ وہاں لگے ہوئے بہت سے پودوں میں اس نے وہ جڑی بوٹی والا پودا بھی دیکھا تھا جس کے پتے حکیم صاحب سانپ کے کانٹے پہ ملا کرتے تھے۔ وہ ایک لمحے کی دیر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کریم کو کہا رکو۔ کریم کو کچھ سمجھ تو نہ آیا لیکن وہ رک گیا۔ کریم میں اندر سے وہ جڑی بوٹی لے کر آتا ہوں تاکہ ہم افضل کو بچا سکیں۔ افضل اب بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ تم یہی رکو کریم، یہ بولتا کریم کے ہاتھ سے لالٹین لے کر دیوار پھیلانگ گیا۔ گاؤں دیہات کے لوگ بآسانی دیوار پھیلانگ لیتے تھے۔ کریم نے اس کو روکنا چاہا لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بے بسی سے افضل کے سرانے بیٹھ گیا۔ حیدر جیسے ہی دوسری طرف کودا اندر ایک ہو کا عالم تھا۔ اندھیرے میں لہلہاتے درخت ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ حیدر نڈر نوجوان تھا۔ وہ بے خوفی سے آگے بڑھا۔ اندھیرے میں اس جگہ کی نشاندہی اتنا آسان نہ تھا لیکن اس کو افضل کی فکر تھی۔ وہ جگہ برگد کے درخت کے پیچھے کا حصہ تھا۔ آخر کار وہ اس جگہ پر پہنچ ہی گیا۔ وہاں تک پہنچنے میں اس کو 10 منٹ لگ گئے۔ جہاں اس نے وہ پودا دیکھا تھا حیدر آگے بڑھا۔ اس نے اس پودے کی ایک ٹہنی توڑی۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ اس کو اپنے پیچھے غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا۔ حیدر سب جانتا تھا کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان اس کا یہ ایمان تھا کہ زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ موت جب اور جہاں آنی ہے آ کر رہے گی۔ آپ کی کمزوری ہی ان کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آپ پر حاوی ہی تب ہوتی ہیں جب آپ ان سے ڈریں۔ وہ نڈر اور سچا مسلمان تھا۔ وہ ٹہنی اور لالٹین تھامے تیز تیز آگے جا رہا تھا۔ اب اس کو ایسا لگ رہا تھا اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ جیسے ہی وہ برگد کے درخت کے پاس سے گزرا اس کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس آواز میں بہت فریاد تھی۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا لیکن جیسے برگد کے درخت کے پاس آ کر پاؤں من بھاری ہو گئے حیدر رک گیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے آگے نہیں جا پائے گا۔ اس نے لالٹین گھما کر دیکھنا چاہا۔ اس کو تھوڑے ہی فاصلے پر کنویں کے نزدیک ایک لڑکی دکھائی دی جو بہت کرت کے انداز میں رو رہی تھی۔ حیدر سے اس کا رونا برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنے قدموں کا رخ موڑا اور اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ حالانکہ وہ یہ سب جانتا تھا کہ اس وقت یہاں کسی لڑکی کا ہونا اچنبھے کی بات تھی۔ حیدر نے تھوڑے فاصلے پہ رک کر اس کو آواز لگائی، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ سب جانتے سمجھتے ہوئے بھی یہ حیدر کی دلیری ہی تھی کہ وہ اس طرح کھڑا تھا۔ دیکھو لڑکی، میرا جلد از جلد باہر جانا بے حد ضروری ہے۔ کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ بہتر ہوگا مجھے باہر جانے دو۔ وہ لڑکی چپ ہو گئی تھی۔
حیدر جیسے ہی یہ کہہ کر پلٹا، اس کو اپنے پیچھے آواز آئی، حیدر، ہماری مرضی کے بغیر اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، اور ایک ڈرا دینے والی ہنسی۔ حیدر نے سر کو جھٹکا اور آیت الکرسی کا ورد کرتا آگے بڑھنے لگا۔ حیدر یہ جانتا تھا کہ اس کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ برگد کے درخت سے کوئی سفید سی چیز اس کو بغور دیکھ رہی ہے۔ 10 منٹ کا ہی راستہ واپسی کا تھا۔ حیدر بھاگ کر طے کرنے لگا۔ اس کو آوازوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، نہ ہی ڈر تھا۔ وہ آوازیں مختلف طرح سے حیدر کو پکار رہی تھی۔ کبھی وہ حیدر کی ماں کی آواز میں تبدیل ہو جاتی، کبھی باپ کی، جیسے وہ تکلیف میں پکار رہے ہیں، بس ایک بار وہ پلٹ کر دیکھ لے۔ آخر کار وہ دیوار تک پہنچ گیا۔ اب جو اس نے دیوار پر چڑھنا چاہا تو چڑھ ہی نہ پائے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دیوار اور اونچی ہو گئی ہے۔ اس مرحلے پہ آ کے حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 3 سے 4 بار کوشش کی، چڑھ نہ پایا۔ بہت تیز بھاگنے کی وجہ سے سانس بھی پھول گئی تھی۔ وہ آیت الکرسی بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ چوتھی بار وہ تھک کر نیچے بیٹھ گیا۔ اس کو لگا ہمت نہیں ہو رہی۔ حیدر، تلاوت کرو بلند آواز میں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ حیدر کو جیسے کوئی مہربان آواز آئی۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور خوش الحانی سے تلاوت کرتا دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی تلاوت بھی خوبصورت تھی، جیسے ہر چیز پیچھے چلی گئی۔ اس کے والد نے اس کو ہمیشہ منع کیا تھا، حیدر، اپنی تلاوت سنسان جگہ نہ کرنا، ورنہ جنات پیچھے لگ جائیں گے۔ لیکن اس وقت جیسے اس کی تلاوت نے اس کو بچا لیا، وہ دیوار کے اس پار کود گیا۔ جلدی سے کریم اور حیدر نے مل کر افضل کے زخم پر پتوں کو گھسا، اس کو لے کر حکیم کے پاس چل دیے۔ افضل کو اٹھا کر چلتے حیدر نے پلٹ کر جو برگد کے درخت کو دیکھا تو اسے لگا اس درخت پر بیٹھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ وہی مہربان ہے جس نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے افضل کی زندگی بچ گئی، لیکن حیدر کی زندگی میں اس رات کے بعد سے ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کو لگنے لگا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی یا آفت آتی تو غیبی مدد آ جاتی۔ حیدر کی شادی بھی ہوئی اور اس کے بچے بھی۔ زندگی میں بہت سے معاملات میں اس کی غیبی مدد ہوئی۔ ایک دفعہ تو اس کی مالی حالت بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے گلک میں پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں، لیکن ہاں، اس دن کے بعد سے حیدر روز تلاوت ضرور کرتا۔ اس کو لگتا تھا جب بھی وہ تلاوت کرتا ہے اس کے ارد گرد رونق سی ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس عمارت کے بہت سے پودوں کو کاٹ دیا گیا اور وہاں کچھ تعمیراتی کام کروائے گئے۔ ایک برگد کا درخت اور بس وہی عمارت ہی بچی، باقی ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی۔ وہ 4 دیواری ختم کر دی گئی تھی۔ اب حیدر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اکثر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت کیا کرتا۔ لوگ جمع ہو جاتے، اس کی تلاوت سحر طاری کرتی تھی۔ ایک دن حیدر کا انتقال بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوا۔ اس دن بہت تیز بارش تھی۔ حیدر بارش رکنے کا انتظار کرتا درخت کے نیچے ہی بیٹھ گیا۔ وہ اس کی زندگی کی آخری شام تھی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے جنازے میں بہت لوگ تھے، نہ جانے کہاں سے آئے تھے، کچھ پتہ نہیں۔ حیدر کی قبر پر اکثر پھول پائے جاتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کون کب ڈال جاتا ہے، لیکن جب اس کا زیادہ چرچا ہوا تو پھولوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔